حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ جو کہ قرآن کی دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک ہم دیکھیں گے کہ کیا بیان ہوتا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور یاد رہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے ظاہر ہے، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مطلب ہے انسان کی پیدائش کا واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بولا کہ میں ایک نائب اپنا سیکنڈ پیدا کرنے لگا، تو ظاہر ہے اس وقت تک فرشتے تھے، جنات تھے، ظاہر شیطان پہلے سے موجود تھا، ابلیس اس وقت، اور ابلیس جو ہے وہ ایک جن تھا، تو فرشتے اور جنات پہلے سے موجود تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک نائب پیدا کر رہا ہوں، وچ مینس جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے لیے تعظیم ہوگی یا جس کو سب سے سپیریئر مانا جائے گا مخلوقات میں، وہ انسان ہوگا۔ تو اس پہ فرشتوں نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ جنات پہلے سے موجود تھے جو سرکشی بھی کرتے تھے، اور فرشتے پہلے سے موجود تھے جو عبادت کرتے تھے اور جو کبھی سرکشی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ ایک ایسی مخلوق اللہ میاں آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو جنات کی طرح خون خرابہ کرے گی، کیونکہ تسبیح کے لیے اگر آپ نے کرنا تھا پیدا تو وہ ہمیں پیدا کر دیا آپ نے آلریڈی۔ مطلب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اس کو جو ہے نیگیٹو میننگ میں نہیں لینا چاہیے، انہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ اعتراض تو کوئی نہیں کر سکتا اللہ کی مخلوقات میں سے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وہ سارے علم سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے آگے پیش کیا، پھر ان سے کہا کہ اگر تم سچے تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے بول اٹھے کہ بھئی ہم تو نہیں بتا سکتے، ظاہر جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ان چیزوں کو بتاؤ، تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو مجھے ان سب کا علم ہے۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سکھانے کے لیے قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ واقعہ، تاکہ ہم سیکھ سکیں اور جان سکیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمینوں کے تمام علوم حاصل ہیں، اور کسی مخلوق کو نہیں ہو سکتے۔ اگر آج کا انسان یہ سارے علم حاصل کرنے کے لیے چل رہا ہے، چاند سے آگے پہنچ گیا، نظام شمسی کے سارے سیارے جو ہیں وہ وہاں تک اپروچ ہو گئی، اب اس سے آگے چل پڑے ہیں، سورج کی طرف چل پڑے ہیں اور دیگر طرف چل پڑے ہیں، تو جو بھی علم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ مقصد تھا یہ سمجھانے کا یہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ شیطان کا ذکر آتا ہے، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گئے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سجدہ جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائے تھا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے اس کے بعد کی جو کچھ قومیں چلتی رہیں، کچھ شریعتیں چلتی رہیں، تو اس میں کیونکہ سمجھ رکھتے تھے وہ اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے انسان جن کو آدم علیہ السلام نے یہ سکھایا کہ تعظیم کا سجدہ الگ ہوتا ہے اور عبادت کا سجدہ الگ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ظاہر ہے لوگوں نے اس کو مکس اپ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے لیٹر آن کسی کو بھی سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تعظیم کا سجدہ تھا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ بائی دا وے اگر اللہ نے حکم دیا تو ہمارے پاس تو کوئی ضرورت نہیں ہے آرگیومنٹ کرنے کی۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کر دیا، جس طرح اللہ کہتا ہے کعبہ کو سجدہ کرو تو ہم سجدہ کعبہ کو تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کو ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رخ اس طرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کھڑے ہوں، ہم سب کی ڈائریکشن ایک ہو۔ تو کعبہ بیسیکلی ایک ڈائریکشن کے لیے کہا گیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یعنی سجدہ کریں۔ مقصد کعبہ کو یعنی پتھر کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا، مقصد اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے جب کہا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو تو ہم سب وہاں سجدہ کرتے تھے۔ دوران نماز ہی جب حکم آ گیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے جو ہے کعبہ کی طرف منہ کر لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا اور سب صحابہ کرام نے ان کی تقلید کی، اور اس کے بعد سے ہم سب اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے کہ ہم کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے سوا۔ اور دوسری بات اب آتے ہیں اس کی طرف، سب نے سجدہ کر دی فرشتوں نے، کیونکہ فرشتے نافرمانی یا سرکشی نہیں کرتے تھے۔ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، کیونکہ وہ ایک جن تھا، اس نے سرکشی کی، اس نے کہا کہ جی میں آگ سے بناؤں اس کو، آپ نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کی ہے، آگ جو مٹی سے سپیریئر ہے تو میں سپیریئر ہوں اس سے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ اب یہاں دو باتیں نوٹس کرنے والی۔ نمبر ون،
شیطان کا خیال یہ تھا کہ آگ مٹی سے سپیریئر ہوتی ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں، سائنس نے ثابت کر دیا کہ مٹی کی خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ آگ سے زیادہ سپیریئر ہوتی ہیں۔ نمبر 2، فرض کر لیں آگ اگر سپیریئر بھی ہے مٹی سے، تو اٹس ناٹ اباؤٹ سپیریورٹی اور انفیریورٹی، یہ تو آرڈر کی بات ہو رہی تھی، اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ مجھے جس کام کا حکم دے، کیا میں اس میں یہ دلیل تلاش کروں گا کہ میں اس کو اس لیے نہیں کروں گا؟ جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بات کو وضاحت کرنے کے لیے مچھر کی مثال بھی دے دیتا ہوں، تو اس میں حقیر یا عظیم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے مچھر کی، تو اس کو آپ بطور مثال سمجھیں، آپ اس میں حقارت یا جو وہ عظمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جس طرح، میں چلو کعبہ کی طرف آئے، تو کعبہ کیا ہے؟ پتھر سے بنا ہوا ہے نا، اینٹوں سے بنا ہوا ہے، دنیاوی پتھر ہے، دنیاوی اینٹیں ہیں۔ تو اب آپ بطور انسان، ہم تو اللہ نے ہمیں اپنا نائب قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر سب سے عظیم ہے، اللہ نے جتنی مخلوقات کریٹ کی ہیں ان میں سب سے عظیم مخلوق انسان ہے دنیا میں، اور اللہ کی نائب ہے۔ تو ہم تو مٹی سے یا پتھر سے افضل ہے، تو ہم کعبہ کو سجدہ کیوں کریں؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ ہم اس لیے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو شیطان کو یعنی ابلیس کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی اس وقت، جو اس نے نہیں سوچی، کہ میں اللہ کا حکم بجا لے کے آ رہا ہوں، میں اس میں انفیریورٹی سپیریورٹی کا نہیں ہے۔ اگر فرض بالفرض مٹی جو ہے وہ مٹی سے بنا انسان اگر انفیریئر بھی ہوتا تو اللہ کا حکم بجا لانا زیادہ اہم تھا۔ یہیں سے آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ سرکشی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دیتا ہے، آپ کو اس کے اوپر بے چوں چراں عمل کرنا ہے، ہر صورت اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، تو آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ جی فجر کے ٹائم میری آنکھ نہیں کھلتی، ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے، بستر سے کون نکلے، پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ سارے ایکسکیوزز جو ہیں لیم ایکسکیوزز ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان سب کو روز قیامت جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ نماز ادا نہیں کی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے زکوٰۃ دیں، اچھا یہ بھی بابا نے نوٹس کیا ہوگا آپ نے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ 1000 روپے کا پیزا کھا لیں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کسی مال میں جا کر جو ہے وہ 5-7 ہزار روپیہ خرچائیں گے، وہ تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی بھی عیاشی کا کام کرتے ہوئے پیسہ خرچ تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی جب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے زکوٰۃ میں، تو آپ کو پتہ نہیں کیوں تکلیف شروع ہو جاتی۔ سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو بہت ہی کم اماؤنٹ ہے، یعنی زکوٰۃ کا نظام کیا ہے بیسیکلی، ویسے ٹاپک تو نہیں ہے آج کا، بائی دا وے بات بیچ میں آ گئی۔ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ آپ کی ضروریات زندگی کی نیسیسٹیز پر خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی مال و دولت یا پیسہ بچ جائے جو پورا سال استعمال نہ ہو، ظاہر بچ گیا، پورا سال استعمال نہیں ہو، اس کا مطلب ایکسٹرا تھا آپ کی ضرورت سے، اس ایکسٹرا کے اوپر آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس بچ گیا، پورا سال آپ نے استعمال نہیں کیا اس کو، اس 1 لاکھ روپے کو، تو اس کے اوپر 2.5 روپیہ نکال کے کسی غریب کو دینی ہے۔ 2.5 روپیہ 1 لاکھ کے پیچھے 10 لاکھ کر لیں آپ، تو 10 سے ضرب دے لیں تو 2.5 کتنا بنتا ہے؟ 25,000 روپے بنتا ہے۔ 25,000 روپے کی کیا اس وقت حیثیت ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کریں آپ، 2.5 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی ہم کتنا عام شامی خرچ کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس پیسہ ہو تو، 2.5 روپے، 3,000 روپے، 10,000 روپے ہم عام خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اینڈ آف دا ایئر بات آتی ہے تو لوگ بینکوں سے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں اس لیے کہ زکوٰۃ نہ کٹ سکیں۔ اب سوچیں ہم کس قسم کے ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہم کرتے ہیں اسلام مسلمان ہونے کا۔ علامہ اقبال کا شعر تھا نا، خرت نے بھی کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ اسلام نہیں ہے تو اپنے منہ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، حلیہ آپ نے مسلمان والے بنائے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے حلیہ نہیں جانے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی نیت جانی، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ وہی چیز ہوئی کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا، اور اللہ میاں نے پھر کہا کہ وہ کافروں میں شمار ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا، جو اللہ کے حکم سے انکار کرے گا، وہ کافروں میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی کچھ آیات جو ہم نے پڑھی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے سلسلہ شروع کریں گے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا